مجالس عزاء کا سلسلہ جاری ہے۔ آج میں نے قرآن حکیم کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس سے اکثر مومنین واقف ہیں۔ مومنین جن آیتوں کے آہنگ پر جیتے ہیں، مومنین جن آیتوں سے خوب اچھی طرح مانوس ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ اور اس آیت کی تلاوت اس مناسبت سے کی ہے کہ ایک مضمون میں نے کراچی کی کسی مجلس میں عرض کیا تھا، وہ تشنہ رہ گیا تھا، ناتمام نامکمل رہ گیا تھا۔ لاہور میں ایک نشست میں بعض مومنین نے پھر توجہ دلائی کہ اسے آپ یہاں لاہور میں مکمل کر دیں۔ مضمون بہت اہم ہے، لیکن تمہید میں چند مطالب گزارش کرنے ضروری ہیں۔ مجھے احساس ہے کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن آپ کی سماعتیں بیدار نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے، انسان اور وہ بھی انسان مومن بڑی ذمہ داریوں اور بڑی انسان اور انسان مومن، اس پر اس دنیا میں بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں اس پر، اس سے کہیں بڑی زیادہ امداد الہی اس کے شامل حال رہتی ہے۔ انسان ملتفت نہیں ہوتا، انسان متوجہ نہیں ہوتا، انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن کبھی بھی ذات حق کسی انسان مومن کو بے سہارا نہیں چھوڑتی۔ جوانان عزیز بطور خاص، آج ہی دن میں کسی ایک جوان نے مجھ سے پوچھا، اللہ آخر دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ یعنی بڑے عجب انداز سے اس نے ایک عجیب کیفیت کے ساتھ سوال کیا، اور میں نے جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے، لیکن قبولیت میں ایک بڑی شرط یہ ہے کہ واقعاً وہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اپنے لیے، وہ دعا آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے کہ آپ کو خود معلوم نہیں ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ وہ پروردگار وہ جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ مثال بھی میں نے عرض کی، میں نے کہا یہ آپ کے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ والد پڑھے لکھے ذمہ دار سنجیدہ، آپ ان سے کچھ طلب کریں ضد کر کے، اور وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو اور یہ اسے پورا کر دیں، تو بعد میں کیا ہوگا؟ باپ سے شکوہ ہوگا، آخر آپ کو معلوم تھا، آپ نے کیوں پوری کی میری خواہش؟ لاکھ باپ کہتا رہے کہ بیٹا تم نے ضد کی تھی تو میں نے کر دیا، وہ یہ نہیں حجت تمام ہوگی، وہ پھر کہے گا آپ کو تو معلوم تھا نا، آپ نے کیوں کر دیا؟ ہم لاکھ مانگ رہے تھے، آپ کو پتا تھا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے رہے تو پھر خدا سے کبھی شکوہ نہیں کریں گے کہ پروردگار تو نے دعا کیوں قبول نہیں کی۔ پروردگار کو آپ کی مصلحتوں کا، آپ کے ماضی کا، آپ کے حال کا، آپ کے مستقبل کا پورا علم ہے۔ ہر وہ حاجت، ہر وہ دعا جو آپ کے حق میں بہتر ہے ضرور پوری ہوگی، اور کوئی بھی وہ دعا جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو وہ پوری نہیں ہوگی۔ اور لطف الہی یہ ہے، روایات میں وعدہ کیا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ پوری نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا، دست دعا بلند کیا تھا نا، کچھ طلب تو کیا تھا، آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، وہ بات پوری نہیں کی، لیکن صرف اس کا اجر، اس کا ثواب کہ آپ نے خدا کے سامنے دست طلب بلند کیا تھا، آخرت میں اس کا اتنا ثواب ملے گا کہ جو آپ کے تصور سے بڑھ کر ہوگا۔ روایات میں ہے کہ آخرت میں بہت سے مومنین دیکھیں گے انہیں بہت اجر ملا ہے، وہ سوچیں گے ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا، ہم نے تو اتنی عبادت نہیں کی، اتنا اجر کس لیے ہمیں مل رہا ہے؟ آواز مشیت آئے گی، میرے بندے یہ اس کا اجر ہے جو دعائیں تو نے کی اور دنیا میں ہم نے پوری نہیں کی، دعائیں تو نے کی دنیا میں پوری نہیں کی، یہاں اس کا اجر ہے۔
یہ کس چیز کا اجر ہے؟ صرف دست دعا بلند کرنے کا اجر. کیسا رؤوف ہے پروردگار، کیسا رحیم ہے پروردگار، کیسا کریم ہے پروردگار، کیسا جواد ہے پروردگار، کیسا سخی ہے پروردگار، کیسا پرورش کرنے والا رب ہے وہ پروردگار. بزرگ ہوں یا جوان، سب یہ ایک بات گرہ میں باندھ کے لے جائیں. آج اس آیت کا آخری حصہ جو ہے، بات وہاں سے میں پہلے شروع کر رہا ہوں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ رؤوف ہے، رأفت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے. اب وقت نہیں ہے اس وقت کہ میں ان تمام کلمات میں جو فرق ہے نا اسے واضح کروں. رحمانیت، رحیمیت، رحمان، رحیم، رؤوف، کریم، ودود، یہ سب اللہ کے اسماء گرامی ہیں، اور سب میں اس کی مہربانی اور اس کے احسان کا اظہار ہو رہا ہے. بے پناہ ہے اس کا کرم، نامتناہی ہے اس کی مہربانی، کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی ذات سے مایوس ہوں تو ہوں، اس کی ذات سے مایوس نہ ہوں. وہ رؤوف ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اس نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا، یہ بتا کے بھیجا کہ یہاں بھیج رہے ہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے. کہیں ایسا لطیف امتحان دیکھا ہے کہ امتحان حال میں، آج کل امتحان حال میں کیا، ہمیشہ امتحان حال میں کیا ہوتا ہے؟ امتحان حال میں یہ ہوتا ہے کہ پرچہ تھما دیا جاتا ہے، سادی کاپی دے دی جاتی ہے، بیٹھیے اور لکھیے. وہی آپ کا دوست، شفیق، باپ کی طرح پڑھانے والا استاد جو سال بھر پڑھاتا ہے، وہ وہاں نگرانی کر رہا ہوتا ہے، نقل نہ کریں، نقل نہ کریں. اور اگر آپ نے کچھ پوچھا تو وہ اس وقت نہیں بتائے گا، سال بھر اس نے بتایا، اس وقت نہیں بتائے گا. ہوتا ہے نا یہ دنیاوی امتحان. اللہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں امتحان لینے کے لیے، ساتھ میں ایسے لوگوں کو بھیجا کہ ان کی سیرت کی نقل کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آپ کے یہاں تو نقل پہ پابندی ہے نا، وہ نقل کی اجازت دے رہا ہے. دیکھو تم سے یہ زندگی بسر ہو نہ پائے گی، تم سے یہ صراط زندگی پر گزرا نہ جائے گا. یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، یہ آگ سے زیادہ گرم، یہ بال سے زیادہ باریک ہے. یہی زندگی، یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہاں اس دنیا میں، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس پر گزرنا آسان نہیں ہے، تم نہیں گزر سکتے، مگر ہم ایسے نمونے بھیج رہے ہیں. دیکھو یہ جیسے گزرتے ہیں نا، اس طرح گزرنے کی کوشش تو کرو. اور دیکھو تم پھر بھی اپنی کوشش سے گزر نہیں پاؤ گے، مگر بس کوشش کرو، مدد کرنا ہمارا کام. نیت کرو، نیت کرو، کوشش کرو. باقی نمونے بھی بھیج دیے، نقل کی اجازت بھی دی، نقل بھی نہ کر پاؤ گے تو ہم مدد کریں گے، اور پھر بھی کمی رہ جائے گی تو ہم شفاعت کے ذریعے سے تمہیں پاس کریں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایسے رحمان و رحیم و کریم و ودود و رؤوف، ستار و تواب و غفور، ایسے رب کو سجدہ کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ کیسا رب ہے؟ اس نے کتنی آسانیاں فراہم کی، کتنی آسان. اس لیے میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بڑے ہو یا چھوٹے، سب سے دل سوزی کے ساتھ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں. کیسا ہی زمانہ آ جائے، ایک نہیں لاکھوں ٹرمپ حملہ آور ہو جائیں، دل پریشان ہوتا ہے، بے شک ذہن میں پریشانی آتی ہے، انسان ہے، لیکن خدا سے امید لگی رہے، دست دعا بلند رہے. چاہے کسی قوم پر، ملک پر، ملت پر، یا انڈیویجولی کسی پر کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی دشواری آئے،
اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں اور اللہ کے وسائل سے وابستہ رہیں. اکثر میں اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، لیکن لب لباب تو یہی ہے نا ماشاءاللہ. عالم دین تشریف فرمائیں کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے کس اساس پر، کس اصل و اساس پر؟ توحید. اصل و اساس کیا ہے؟ توحید. اللہ سے جڑے رہنا ہے، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اور اللہ کے بنائے ہوئے سلسلوں سے توسل. ہاں یہ غلطی نہ ہو کہ اللہ نے کسی کو بھیجا مدد کے لیے، ہم کسی اور کا دامن تھام لیں. یہ غلطی نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد. اب اتنی تمہید کے بعد جس چیز سے جوڑنا ہے، ذکر تو مقصود ہے اہل بیت کا، ان کے فضائل، ان کے مسائل، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کے فضائل اور ان کے مسائل بھی بیان کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. کئی بار میں توجہ دلا چکا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے تھوڑی کہ وہ نہ اللہ، نہ اس کے نبی، نہ اس کی طرف سے آنے والے ولی، ان میں سے کوئی نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے. مقصد نہیں یہ نہیں ہے کہ تم بس تعریف اللہ کی کرتے رہو، پیغمبر کی نعتیں پڑھتے رہو، ائمہ کی منقبتیں پڑھتے رہو، اس سے وہ خوش ہو رہے ہیں، بالیدہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ تذکرہ بلندیوں کا کرو تاکہ تم بھی بلند ہوتے چلے جاؤ. دیکھیے حق سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے دین سے اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء سے اور ائمہ اطہار سے اور ان کی سیرتوں سے اور ان کے ناموں سے، ان کے تذکروں سے ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنے نفوس کو تعمیر کرنا ہے، سجانا ہے، سنوارنا ہے. اور کس لیے سجانا سنوارنا ہے؟ تاکہ اس کے لائق بن جائیں، تاکہ اسی کے لائق بن جائیں، اللہ کے لائق بن جائیں. اصل میں اللہ کے لائق بننا ہے. ایک بڑی بحث کو سمیٹ کے ایک چھوٹے سے جملے میں کہیں یاد رکھیں گے، آپ اپنی جان کو اللہ کے لائق بنائیں، اللہ جنت کو آپ کے لائق بنا دیں. جنت نظر میں نہ ہو، لالچ، حرص، ہوس جنت کی بھی نہ ہو. واضح ہے؟ آپ عزاداران امام حسین ہیں. حدیث میں میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے، یہ حدیث ہے معصوم کی، فرمایا گیا ہے کہ جنت اور حوروں کی خلقت نور حسین سے کی ہے اللہ. صلوات پڑھیں بلند آواز. اللہ نے جنت تخلیق فرمائی ہے اور اللہ نے حوروں کو خلق فرمایا. کس سے؟ نور حسین سے. تو اب اگر آپ آقا حسین کے ہیں تو جنت تو آپ کے قدموں میں رہے گی نا. جنت آپ کی مشتاق ہوگی، آپ کو جنت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واضح؟ ہر کسی غیر خدا میں دل ہی مت لگاؤ، دھیان نہ دو. جنت غیر خدا ہے نا، جنت مخلوق ہے. اللہ خالق جنت مخلوق ہے. دھیان بس اللہ پہ، دھیان، توجہ، تعلق قلبی صرف خدا سے ہو، یا خدا سے ہو یا ان سے ہو جن سے خود خدا کا تعلق ہے. بس حدود یہ ہیں. خدا کا تعلق اگر جاننا ہے تو یہ دیکھ لو کہ خدا نے کن کی مرضیوں کو اپنے پیش نظر رکھا. ساری خلقت، ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کی رضا کی فکر میں رہتی ہے، مگر اللہ اپنے حبیب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو پیش نظر رکھتا ہے. بہت سی مثالیں اس کی قرآن مجید میں ہیں. میں پہلے عرض بھی کر چکا ہوں، اسے دہراؤں گا نہیں کیونکہ آج اور مطالب مجھے گزارش کرنے ہیں. یا خدا سے تعلق ہو، دل کی لو صرف خدا سے. اس سے پہلے ایک بار غالباً میں عرض کر چکا ہوں اسی سفر میں لاہور ہی میں، پھر یاد دلا رہا ہوں. مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے ہم لفظ مولا بس 3 ہی بار استعمال کرتے ہیں. یا اللہ کو مولا کہتے ہیں، یا مولا مصطفیٰ کہتے ہیں، یا مولا علی کہتے ہیں.
ویسے 12 اماموں میں سے ہر ایک مولا ہیں ہمارے لیے، مگر یہ لفظ جو ہے مخصوص ہو گیا ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مولا علی کے لیے، ہمارے ایمانی محاورات میں، ہمارے ایمانی محاورات میں. اور یہ محاورات بھی ہم نے نہیں خلق کیے، بلکہ یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھا دیے ہیں. بہرحال تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں سے جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد، خواتین، جوان، بچے، حوصلہ مند جوان، حوصلہ مند جوان، اس دنیا میں کچھ کر کے دکھانے کا جذبہ رکھنے والے جوان، آج یہ ایک جذبہ لے کے جائیں اس مجلس اعزا سے. رسول پاک اکثر اپنے اصحاب میں سے بعض سے بیعت لیتے تھے اس بات پر، اس شرط پر، بیعت کرو میری کہ تم اپنی حاجتوں کو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں بیان کرو گے، اپنی ذاتی حاجتیں، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی ضرورت ہو. نئے لباس کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، اولاد، جو بھی چھوٹی بڑی حاجت ہو، آقا نے فرمایا خدا کے علاوہ کسی سے اپنی حاجت بیان نہیں کرو گے، اس شرط پر میری بیعت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ اس مسئلے کی اہمیت کو؟ بھولنا نہیں ہے سبق عزیزان گرامی. اس سے تمہارے نفس میں جو اعتماد، خود اعتمادی اور قوت پیدا ہوگی وہ بے نظیر ہوگی. ہر ٹرمپ تم سے اسی طرح ڈرے گا جیسے یہ ٹرمپ خامنئی سے ڈرتا ہے. خدا پر یقین، خدا پر توکل، خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں سے توسل. یہ 3 جملے یاد رہیں گے، خدا پر یقین، خدا پر توکل اور خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں سے توسل. 3 جملوں میں خلاصہ ہے دین کا، اور 3 جملوں میں خلاصہ ہے اس نسخے کا جو نسخہ دنیا آخرت کی کامیابی کا نسخہ ہے. واضح ہے؟ اب رہی بات امتحانات کی، وہ ایک حکمت الہی ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے، ایک نظام ہے، اس میں بھی ایک تربیتی نظام ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ، 1 مہینے 2 مہینے کا بچہ، آپ چاہتے ہیں کہ وہ چلے، کچھ چیز اس کے دور رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہاتھ بڑھائے اور وہ کھینچے اور اسی طرح وہ اپنے کو آگے بڑھائے. آپ اس کے پاس نہیں رکھتے نا. مثال واضح، ہر گھر کی مثال ہے نا. چھوٹا بچہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ طاقت اس میں پیدا ہو، ہاتھ پیر چلاتا رہے، صحت مند رہے، اپنی گرفت مضبوط کرے. آپ نے کوئی چیز، کوئی پھول صحیح، کوئی بال صحیح، کوئی چیز، کوئی کھلونا، لیکن اس سے تھوڑے فاصلے پہ رکھا تاکہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. اس سے زیادہ فاصلے پہ جنت نہیں ہے. خدا کی قسم اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جو آپ اپنے بچے سے کھلونا دور رکھتے ہیں اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. لطف خدا پر ناز کرو، لطف. اور یہ جو کوشش کرنی ہے نا، یہی سارا امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، بس اور کیا ہے. نفس کو صحت مند رکھنا ہے. یہ جو لطیف شے آپ کو ملی ہے نفس، اسے سنبھال کے رکھنا ہے، پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے، آپ کو ممبر سے بتا رہا ہوں. سب سے زیادہ مشکل کیا ہوتی ہے؟ ایک تو شیطان کے وسوسے، اور پھر انسان اپنی کمزوری کی بنا پہ بہت سے خیالات، یوں ہی نگیٹو تھاٹس آتے رہتے ہیں، ہر طرح کے، عزیزوں سے، دوستوں سے، دشمنوں کی طرف سے، جن و انس، ہر کائنات کی ہر شے کی طرف سے. یہاں تک کہ انسان اگر مریض ہو جائے ذہنی تو اپنی ذات سے بھی اسے بدظنی ہو جاتی ہے. وہ جو بیماریاں ہیں، ڈپریشن اور یہ اور وہ ہزار قسم کی، اور پھر آپ ہاسپٹلس دوڑتے رہیے اور جناب والا کاؤنسلنگ کرتے رہیے اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے اور میڈیکیشن وغیرہ وغیرہ. آج اس ممبر، اس رباط حیدریہ کے ممبر سے عرض کر رہا ہوں، 2 کلموں کا چھوٹا سا ذکر اگر پورے ایمان اور یقین اور توکل اور حسن توسل کے ساتھ اختیار کر لیں، کبھی یہ بیماریاں قریب نہیں آئیں گی، کبھی نیگیٹو تھاٹس آپ کے قریب نہیں آئیں گے، ہمیشہ شخصیت بلند سے بلند ہوتی رہے گی. صرف آپ یہ کہنا سیکھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یاد رہ جائے گا. سبحان اللہ کہنے سے نیگیٹو تھاٹس دور ہوں گے، اور بحمدہ کہنے سے مزید پازیٹو تھاٹس قریب آئیں گے. برائیاں دور ہوں گی اور اچھائیاں نزدیک آئیں گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یاد ہو گیا نا ذکر؟ کوئی مشکل ذکر تو نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وہ ذکر ہے جو یہ فقیر آپ کو سکھا رہا ہے. اور جب کچھ نہ تھا، کائنات خلق نہیں ہوئی تھی پوری، بس اللہ نے نور پیدا کیا تھا، مولا مصطفیٰ کا، مولا مرتضیٰ کا، امام حسن امام حسین کا، بی بی زہرا کا، جب یہ خمسہ نجبہ کے انوار تھے اور کچھ نہ تھا. پھر اللہ نے ملائکہ کو جب خلق کیا تو ان انوار نے ملائکہ کو سکھایا. حدیث ہے سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی. حضرت ابو ذر سے بھی ایک روایت ہے، اور بعض اور اعلام و اصحاب سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، امام حسین سے پوچھا کہ جب یہ زمین آسمان خلق نہیں ہوئے تھے، یہ کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، تو آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ تو فرمایا کنا اشباح نور نطوف حول عرش الرحمن ونعلم الملائکۃ التسبیح والتحمید والتہلیل. ہم نور کے پیکر تھے اور رحمان کے عرش کے گرد طواف کیا کرتے تھے، اور ملائکہ کو تعلیم کیا کرتے تھے حمد خدا، نعت خدا، تسبیح خدا، تہلیل خدا. واضح ہے؟ ہم فرشتوں کو اور ملائکہ کو تعلیم کرتے تھے. بہرحال تو یہ ذکر یاد رکھیے گا. ہوتے ہیں گھر گھر میں، بھائی کو بھائی سے غلط فہمی ہے، بہن کو بھائی سے غلط فہمی ہے، بھائی کو بہن سے غلط فہمی ہے، میاں صاحب کو بیوی صاحبہ سے غلط فہمی ہے، بیوی صاحبہ کو میاں صاحب سے غلط فہمی ہے، وغیرہ وغیرہ ہیں. گھر سے لے کے معاشرے تک غلط فہمیاں ہیں. کیا نسخہ ہے غلط فہمی دور کرنے کا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. کر کے دیکھو، خدا کا یقین ہو، خدا پہ بھروسہ ہو، توکل ہو، محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ہو، مودت ہو، اور ان سے حسن توسل، اس پر حسن توکل. اور پھر یہ دو کلمے دیکھو زندگی بدل دیں گے. زندگی بدل جائے گی. جس سے غلط فہمیاں اور دشمنیاں تھیں اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. جو تم سے نفرت کرتا تھا وہ تمہارا عاشق ہو جائے گا. جب تمہارے پاس نیگیٹو تھاٹس نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوگی اور وہ تم سے قریب آئے گا. واضح ہے بات؟ اور میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے مومنین کا جو معاشرہ ہو نا، وہ واقعاً محبت کا معاشرہ ہو، مودت کا معاشرہ ہو، ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں. کس لیے بدظنی پہ زندگی کی بنیاد رکھی ہے؟ کیوں؟ یہ بدظنیاں کہاں سے آئیں؟ یہ وسوسے شیطان کے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن وسوسے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالے، دشمنیاں پیدا کرے. یہ قرآن میں لکھا ہے. اس لیے اگر شیطان کو شکست دینی ہے تو کیا کیجیے؟ اگر شیطان کو ہرانا ہے، اسے شکست دینی ہے تو کیا کرنا ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بات دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے. اب دیکھیے، ہم آپ تو امتحان دیتے ہی ہیں. ہم نے کہا نا کہ ہر ایک فکر کرتا ہے ہمارا امتحان لے رہا ہے اللہ. صرف ہمارا ہی نہیں لیا ہے، اللہ اللہ ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، سب کچھ ہے مگر اللہ ہے. مہربان ہے مگر خدا ہے. چاہتا ہے آپ کو مگر رب ہے. تو بہت بلند ہے اس کی ذات. اور اس نے جس کو بھی خلق کیا اسے حق ہے ہر ایک کو آزمانے کا. حق ہے یا نہیں؟ اور یہ آزمائش کا مسئلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. کبھی کبھی جس سے آپ کو محبت نہیں ہوتی اسے آپ آزماتے بھی نہیں.
اور جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو آزماتے ہیں. ہے یا نہیں زندگی میں یہ باتیں ہے؟ اب میں ہوں، یہ بچے ہمارے ساتھ صبح سے شام تک ہر وقت 24 گھنٹے جتنے دن میں یہاں رہتا ہوں ادھر رہتے ہیں. اب مجھے ان میں سے کسی کو آزمانا ہو کہ کس کو واقعا دل میں میری محبت زیادہ ہے کم ہے، کون میری بات کا لحاظ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تو میں انہی کا امتحان لوں گا نا. اور وہ سڑک پہ کوئی بھیڑ چلی جا رہی ہے، اس میں سے کسی کا امتحان لوں گا؟ اب مثال دے رہا ہوں، مثال کو مثال کی حد تک رکھیے گا، سنجیدہ نہ ہو جائیے گا. مثلا یہ 2-4 بچے جو ہمارے ساتھ ہیں، مجھے گلاب کا عطر پسند ہے. گلاب، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر میری خوشبو سونگھنی ہو تو گلاب سونگھ لو. اب میری عادت بھی ہے اکثر نماز سے پہلے گلاب کا عطر استعمال کرتا ہوں. اب ان میں سے کسی سے کہوں میاں میرے لیے گلاب کا عطر لے آنا، ان سے تو کہنے کا حق ہے مجھے. وہ جو بھیڑ فٹ پاتھ پہ جا رہی ہے اس میں سے کسی کو روک کے کہوں گا میں میاں میرے لیے عطر لے آ دینا؟ وہ کہے گا کس لیے؟ میں تمہیں آزما رہا ہوں. ایسی ہوئے گی آزمائش؟ نہیں ہوگی نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ بھی آزماتا ہے اپنوں کو، غیروں کو نہیں آزماتا. ایسوں کو کیا آزمائے گا جو خود سے آزمائش اپنے لیے پیدا کریں تو اس میں بھی پورے نہ اتریں. تاریخ کی پوری فصل میں نے دہرا دی آپ کے سامنے ایک جملے میں. خود سے خود کو آزمائش میں ڈالیں اور اس میں بھی پورے نہ اتریں تو ایسوں کو خدا کیا آزمائے گا؟ پوری تاریخ پہ تبصرہ ہو گیا نا. خدا بھی آزمانے کے لیے یا ابراہیم کا انتخاب کرتا ہے، یا مصطفیٰ کا انتخاب کرتا ہے، یا مرتضیٰ کا انتخاب کرتا ہے، یا مجتبیٰ کا انتخاب کرتا ہے، یا شہید کربلا کا انتخاب کرتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب امتحان دیتی ہیں تو کس شان سے امتحان دیتی ہیں. بس اب چند فقرے ہی عرض کر سکوں گا، وقت تو تمہید میں گزر گیا. یہ سب تمہید تھی، ابھی مجلس شروع نہیں کی ہے میں نے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایمان بھی تازہ کر کے جاؤ، مجلس میں آئے ہو نا، حوصلہ بھی بلند کر کے جاؤ. ہمیشہ مومن کا ہاتھ یوں ہی ہونا چاہیے جسے دیکھ کے لوگوں کو یہ غدیر یاد آ جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب وہ روایت ہے، پھر بھی آج بھی ادھوری رہ جائے گی، بس شروع ہی کر پاؤں گا. ایک لطیف روایت ہے، علامہ شیخ صدوق نے نقل فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ نہروان کے بعد ایک یہودی عالم آیا مولائے کائنات کے پاس مسجد کوفہ میں، اور اس نے کہا کہ میں آیا ہوں آپ سے کچھ سوالات کرنے کے لیے. اگر آپ نے ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے مطابق جواب دے دیے تو میں ایمان لے آؤں گا. آپ نے اس سے پھر تاکید کی غرض سے دریافت فرمایا، اگر میں درست جواب دوں گا تو اقرار کرے گا؟ کہ بے شک. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بھی نمونے بڑے بڑے ہیں تاریخ میں. اقرار کرنا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ بیمار خودی، مریض انانیت، بغض، کینہ، تکبر، حسد. حسد پر ایک شعر یاد آ گیا، سن لیجیے، میرا نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ لاہور کا وہ علاقہ ہے جو اردو کا ذوق رکھتا ہے نا، تو میں ذوق کا ایک شعر سنا دوں. ذوق کون تھے؟ غالب اور ذوق میں ایک مقابلہ رہتا تھا نا، وہی ذوق. دربار دلی والے ذوق، بہادر شاہ ظفر کے استاد ذوق، ملک الشعراء خاقانی ہند استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق. انہوں نے کیا مطلب غزلوں کے درمیان میں کہہ دیا. دیوان غزل منقبت کا دیوان نہیں ہے، نعت کا نہیں، غزلوں کا دیوان. اس میں کیا مطلب فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں. یعنی گویا تاریخ اسلام کو نچوڑ کے پیش کر دیا انہوں نے. 72 یعنی 72، 72 فریق یعنی 72 فرقے. یہ جو کہتے ہیں نا مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں،
کہتے ہیں ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں. اب جو اساتذہ یہاں ہوں گے، اساتذہ سخن، ان سے پوچھیے گا کہ اس میں کیا معمہ ہے، کیا معمہ ہے. ابجد حوض والے اعداد یاد ہیں؟ ہے کے کتنے عدد ہیں؟ 8. سین کے کتنے ہیں؟ 60. دال کے ہیں 4. کتنے ہوئے؟ ہے کے 8، سین کے 60 اور دال کے 4 72 ہو گئے. کہتے ہیں ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں. یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق شیعہ نہیں تھے، یاد رہے، اہل سنت والجماعت سے تھے مگر خوش عقیدہ تھے. اور شاہ کے استاد تھے، شاہ بھی شیعہ نہیں تھے، خوش عقیدہ تھے، وہ الگ بات ہے. اس کے معنی ہے کہ جبرن اور فرمائشی طور پہ شعر نہیں کہا ہے، اپنے مطالعے اور اختیار سے کہا ہے. یعنی ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں. اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہیں. کیسا اچھا مطلع ہے، کیا اچھا درس ہے، کیا اچھا فلسفہ تاریخ ہے. نچوڑ کے رکھ دی تاریخ. اور خدا کی قسم، حسد کس کا حسد؟ یہ ہفتاد و دو فریق تفرقہ اس لیے ہوا کہ ہر ایک کو حسد تھا علی ابن ابی طالب سے. جاہلوں کو علی کے حسد کا علم تھا، علی کے علم سے حسد تھا. بزدلوں کو علی کی شجاعت سے حسد تھا. بخیلوں کو علی کی سخاوت سے حسد تھا. بے حیثیت افراد کو علی کی وجاہت سے حسد تھا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی سے حسد کے نتیجے میں فرقے بنتے چلے گئے. بات کہاں سے کہاں تک چلی جا رہی ہے. ایک لفظ بیچ میں آ گیا تو میں نے کہا یہ چیپٹر بھی گزارش کر دوں. تو دلوں میں کینہ، بغض، حسد، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو. یہ چیز انسان کو اعتراف حق پر سے روک دیتی ہے. حسد، جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، کسی کو آپ سے حسد ہے، اعتراف نہیں کرے گا. اٹھتے بیٹھتے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیجیے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے اقرار لیا. کہ اگر میں بتا دوں گا، تیرے سوالات کا جواب دے دوں گا، اور وہ تیری پاس جو کتاب ہے میراث انبیاء میں سے اس کے مطابق جواب ہوں گے، تو اقرار کرے گا؟ کہ بے شک اقرار کروں گا. دوبارہ تاکیدی سوال کیا. صرف اقرار نہیں، اگر میں جواب دے دوں گا اور وہ جواب صحیح ثابت ہوئے تو اسلام لے آئے گا؟ اب بے شک اسلام لے آؤں گا. لیکن دو منزلیں ہوتی ہیں. اسلام صرف اقرار کا نام نہیں ہے، صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے. اسلام دل سے اقرار کا نام ہے. دل سے اقرار نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، نفاق کہلائے گا. منافق اور کسے کہتے ہیں؟ ممکن ہے منافق آپ سے زیادہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو. ممکن ہے منافق آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ و تجوید کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دل میں 1000 بت بیٹھے ہوئے ہیں. زبان پر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دل میں خیال ہے کہ مدد امریکہ سے لینی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم سے کہہ رہے ہیں رسول سے مدد نہ لینا، خود نتنیاہو سے مدد لے رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے نا ابھی نگاہوں کے سامنے. تو تب کا آئینہ اور روشن ہوتا چلا جا رہا ہے. کچھ خصوصیتیں نسلی ہوتی ہیں. آباء و اجداد کے کردار لہو کے ذریعے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. جو اہل یقین ہیں وہ اہل یقین ہوتے ہیں. وہ جو میدان سے کبھی فرار کرنے کے لیے سوچتا بھی نہ ہو. یہ تو مثال دینا بھی قبیح ہے، مثال دینا بھی قبیح ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب میدان جنگ میں جاتے تھے، اکثر پیادہ جاتے تھے، گھوڑے پہ نہیں جاتے تھے، فرس پہ نہیں جاتے تھے. کسی نے پوچھا یا علی آپ میدان میں کس لیے جاتے ہیں؟ پیادہ. گھوڑے کے لیے. گھوڑا لے کے کیوں نہیں جاتا؟ گھوڑا لے کے وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں فرار کی. جس کے اجداد میں وہ معصوم گزرا ہو، جو میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو کے نہ جاتا ہو، اس کی نسل میں وہ بہادر غیر معصوم رہبر پیدا ہوتا ہے.
جو میزائلوں کی بارش میں بھی فرار نہیں کرتا اور غریب عوام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، بنکر میں جا کے پناہ نہیں لیتا. کس میں طاقت ہے جو علی کی تعریف کرے؟ جو علی خامنئی کو نہیں سمجھ سکتا وہ علی ابن ابی طالب کو کیا سمجھے گا؟ علی ابن ابی طالب جن کے لیے اس مرتبہ اس سفر میں نے کئی بار یہ جملہ کہا ہے، یاد رکھنا، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا معجزہ ہے. بہت سے شکوک و شبہات اور مباحث کا جواب اس ایک چھوٹے سے جملے میں ہے. بہت سے سوالات، بہت سے شکوک، بہت سے شبہات کا جواب اسی جملے میں، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا معجزہ ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جزاکم اللہ. تو بہرحال اب میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں کہ وقت تو پورا گزر گیا، ابھی تمہید میں ہوں، ابھی میں نے روایت شروع نہیں کی. تو وعدہ رہا انشاءاللہ پھر روایت کو مکمل کروں گا انشاءاللہ اسی سفر میں. ابھی اور مجلسیں ہیں، ابھی لاہور میں اور مجلسیں ہیں. لیکن جب اس یہودی نے کہا تو آپ نے دو اقرار پہلے لیے، اقرار کرو گے؟ بالکل اقرار کروں گا. اسلام لاؤ گے؟ بالکل اسلام لاؤں گا. جب آپ نے اقرار لے لیا تو اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے اہل میں سے اپنا وصی منتخب کرے، وصی قرار دے. اور اس انتخاب میں، انتخاب الہی میں، نہ کہ انتخاب عوامی، اس انتخاب الہی میں نبی کی مرضی و مشیت اور خدا کی مرضی و مشیت شامل ہوتی ہے. تو خدا کچھ امتحانات لیتا ہے جس کو وصی بنانا ہوتا ہے. وہ کتنے امتحان لیتا ہے اور کیا کیا امتحان لیتا ہے، اور کیا آپ کا امتحان لیا گیا؟ اب میں روایت کا خلاصہ عرض کروں. مولائے کائنات نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. تو نے بہت اچھا سوال کیا ہے، تو پھر جواب سن لے. اور اٹھے وہاں سے، اسے لے کے اپنے اصحاب کے مجمع میں آ گئے. ابھی تک گویا تنہائی میں یا ایک مخصوص دائرے میں مختصر حلقے میں گفتگو تھی، اب ذرا وسیع تر حلقے میں لے آئے. اور آپ نے کچھ تحفظات کا اظہار فرمایا. اب میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو جناب مالک اشتر کھڑے ہو گئے اور کہا یا علی، خدا کی قسم، یا امیر المومنین، یا ابا الحسن، ہمیں یقین ہے کہ آپ وصی ہیں اور ہم ہر لحاظ سے آپ پر جان ساری کے لیے تیار ہیں. اب مزید پردے نہ ڈالیں، اب مزید تکلف نہ کریں، اب آپ بیان کریں جو بیان کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ٹھہرے اور آپ نے پھر بیان کرنا شروع کیا. یا اخ الیہود، سن، اللہ سبحانہ و تعالی ہر نبی کہ وصی کا 7 امتحان نبی کی زندگی میں لیتا ہے. 7 امتحانات نبی کی زندگی میں، اور 7 نبی کی زندگی کے بعد. جب نبی کی زندگی میں امتحانات ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وصی منتخب فرماتا ہے. اور میرے بھی اللہ نے 7 امتحان لیے ہیں. اب بس یہ روایت پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ مولا علی کے فضائل. میاں مولا علی کے فضائل تو سارے ملائکہ، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان مل کے لکھنا چاہیں اور بیان کرنا چاہیں اور دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل نہ بیان ہو سکتے ہیں نہ لکھے جا سکتے ہیں. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. جو ان باتوں کو مبالغہ سمجھتا ہو آپ اسے پیر نابالغ سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے. آئیں ہم سے سمجھیں. یہ بیان کرنے کا مقصد کچھ اور بھی ہوتا ہے. کیا؟ آپ میں ہمت و حوصلہ پیدا ہو، آپ تیار ہو، ہم اپنے نفوس کو تیار. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علی ابن ابی طالب کا امتحان لیتا ہے، وہ اگر ہمارا بھی کسی چھوٹے سے معاملے میں امتحان لے تو ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، سراپا تسلیم ہونا چاہیے، راضی بر رضا رہنا چاہیے. اللہ کا گلہ اور شکوہ زبان پر نہیں آنا چاہیے. واضح ہو رہی ہے بات؟
اس سے یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے۔ اب ان امتحانات میں سے جو مولا کائنات کے امتحانات اللہ نے لیے ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا امتحان تو میرا اس دن ہوا تھا جب رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ چھوٹے بڑے جتنے ہیں خاندان کے سب کو بلاؤ، اور بڑے بڑے خاندان کے لوگ آگے بیٹھ گئے۔ اور پھر رسول نے فرمایا کہ آج میں ایک اعلان کر رہا ہوں، اور جو آج میرا ساتھ دے گا، میری تصدیق کرے گا، میرا ساتھ دے گا، میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرے گا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا۔ کہ بڑے بڑے جتنے تھے کسی نے قبول نہ کیا۔ اب آزمائش تھی، آپ بتائیے، کسی پورے خاندان کے لوگ بڑے بڑے جتنے ہوں سب کسی بات کے مخالف ہوں، ایک نوجوان کی جرأت ہوگی کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے؟ ایک نوجوان جو ابھی عرف عام میں بالغ بھی نہیں ہوا ہے، 9 برس یا 10 برس یا 11 برس کی عمر ہے، انگریز مورخ ہے غالباً، نہیں گبن کی یہ عبارت نہیں ہے، یہ عبارت ہے تھامس کارلائل۔ بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ کارلائل نے اس بات کو بڑے سجا کے لکھا ہے، اور اس کی انگریزی اور اس کا اسٹائل بھی بہت ہی منفرد ہے۔ کارلائل بہت اہم مصنف ہے، اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مقالہ لکھا ہے، میں تمام جو انگریزی کا ذوق رکھتے ہیں جوان ان سے کہوں گا ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اس میں اس نے تصویر کشی کی ہے کہ ایک پتلی پتلی پنڈلیوں والا بچہ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور رسول نے کہا بس یہی میرا وصی، یہی میرا جانشین، یہی میرا خلیفہ۔ یہ علی کا کھڑا ہونا، یعنی بڑے بڑے جتنے ہیں وہ مخالف، اور ادھر امیر المومنین کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے بھی اعلان کر دیا کہ بس یہی ہے جو میرا جانشین ہوگا، 3 الفاظ ہیں، یہی ہے جو میرا خلیفہ ہوگا، یہی ہے جو میرا وصی ہوگا، یہی ہے جو میرا وزیر ہوگا۔ وزیر، وصی، خلیفہ، تینوں لفظ ہیں، وزیر، وصی، خلیفہ، حضور نے اعلان کر دیا۔ تو باقی بڑے بڑوں نے حضرت ابو طالب کو تانا دیا، تانا لیجئے جناب، یہ جس بھتیجے کی ناز برداریاں کرتے ہیں، اب یہ بھتیجا آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی پیروی کریں، بیٹے کا کہنا مانے، تانا، طنز، تشنیع، واضح ہے بات۔ کہ وہ پہلا دن تھا جو میرا بڑا امتحان تھا، واقعی بڑا امتحان، چھوٹا امتحان تو نہیں ہے، کہ اس دن اللہ نے میری آزمائش کی۔ اب دیکھیں، ابھی تو میں نے ایک امتحان بیان کیا، 6 اور باقی ہیں، لیکن اب میری بھی تو طاقت پہ رحم کریں، آپ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب نئے سرے سے میں نے وہ سارے اس لیے شروع کیے، کراچی میں 2 یا 3 پڑھ چکا ہوں، لیکن یہاں تاکہ وہ لاہور ہی کی مجلسوں میں سب بیان ہو جائے۔ تو کل تو غالباً لاہور میں نہیں ہے مجلس، پرسوں لاہور میں ہے، تو آج کا بقیہ بیان پرسوں کی مجلس میں وعدہ رہا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اچھا، فضیلت تو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، میرے علاوہ آپ نے ہزاروں ذاکروں سے یہ بات سنی ہوگی کہ روزے دعوت ذوالعشیرہ رسول نے کہا، حضرت علی نے وعدہ کیا اور رسول نے اعلان کیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اس میں سبب کیا ہے؟ زندگی سے جڑی رہے بات، صرف سماعتوں سے ٹکرا کے آواز آگے بڑھ جائے نہیں۔ ہمارے آپ کے لیے کیا اس میں سبق ہے؟ بہت سے اسباق ہیں، اس میں ایک سبق یہ ہے، صلہ رحم اپنی جگہ، حفظ مراتب اپنی جگہ، بزرگوں کا احترام اپنی جگہ، مگر بات اگر حق کی آ جائے تو پھر بچہ ہو، نوجوان ہو یا جوان، اسے حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ بزرگوں کی آنکھیں دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا ہے، اگر حق نظر آ رہا ہے تو حق کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں تک بات آ گئی؟ ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی،
یہ درس تھا، یہ درس جو ہمیں دینا تھا حضرت علی اکبر کو، یہ درس، یہ سبق کہ اگر حق روشن نظر آ رہا ہے تو حق کا ساتھ دینا ہے۔ کارواں جا رہا تھا کربلا کی طرف، آقا حسین نے ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، فوراً کہا بابا یہ کون سا وقت ہے انا للہ کہنے کا؟ جب حضرت نے بیان کیا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ منزل شہادت کی منزل ہے، موت سامنے ہے، تو کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ شبیہ پیغمبر، شبیہ پیغمبر، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں شبیہ پیغمبر، وہ اپنے بابا کو نہیں پہچانتا تھا؟ آقا حسین کی معرفت نہیں تھی؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم حق پر ہیں اور کس راہ پہ جا رہے ہیں؟ کبھی کبھی یہ مکالمے ہوتے ہیں تاکہ تاریخ میں، سینہ تاریخ میں محفوظ رہ جائیں اور آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائے، دلیل بن جائے، رہنما بن جائے۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور جب فرمایا کہ ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو پھر کیا فرمایا؟ اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ حالانکہ یہ دعائیں جب ممبر پہ دیتا ہوں تو دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ ہم اس کے فرش عزا پہ بیٹھ کر اپنے گھروں کی آبادی کی دعا کر رہے ہیں جس کا گھر اجڑ گئے۔ ہم اس فرش عزا پہ آ کے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے عافیت مانگتے ہیں، عافیت، سلامتی، جس کی نسل کربلا میں خاک و خون میں غلطاں کر دی گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایام اعزا گزر رہے ہیں، محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں، محرم اختتام تک پہنچ رہا ہے، سفر کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ تاریخیں وہ ہیں جب آقا حسین کے اہل حرم رسن بستہ دیار بدیار پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، مگر یہ کہ مکابرہ کرتا ہو، مگر یہ کہ منافق ہو، مگر یہ کہ کذاب ہو، مگر یہ کہ مکذب ہو۔ دیار بدیار پھرائے جا رہے ہیں۔ کون؟ زینب دیار بدیار پھرائی، رسن بستہ ام کلثوم دیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں، رسن بستہ۔ سکینہ دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے، پیاسی سکینہ، سوگوار سکینہ، بابا کی سوگوار، امو کی سوگوار، بھائی کی سوگوار۔ سکینہ چھوٹی ضرور تھی، سکینہ کی عمر کم تھی، لیکن سکینہ ہوش و خیرت کے لحاظ سے بہت بالیدہ و بیدار تھی۔ اب اسی سے آپ تصور کر لیں، سارے بچے جب پیاسے تھے 7 محرم سے، 8 محرم سے، 9 محرم سے عاشور تک، سب بچے اپنی پیاس کا اظہار آ کے سکینہ سے کرتے تھے، اور سکینہ سب کی ترجمانی آ کے کبھی بابا سے کرتی تھیں، کبھی چچا عباس سے کرتی تھیں، کبھی پھوپھی زینب سے کرتی تھیں۔ قافلے کے بچوں کی سید و سالار سکینہ تھیں۔ یہ ہوش و خیرت کی بلندی تھی، بالیدگی تھی، اور مزید بالیدگی کا ثبوت دوں، سکینہ کیسی حساس، کیسی بالیدہ تھی۔ جب تک عباس رہے تب تک تو پیاس کا اظہار کیا، حضرت عباس کی شہادت کے بعد کوئی روایت ہو تو لا کے مجھے کوئی دکھا دے کہ سکینہ نے آ کے بابا سے بھی کہا ہو بابا پانی کا اہتمام کر۔ کیا فکر ہے، کیا شعور ہے، کیا تہذیب ہے، کیا بالیدگی ہے، کیا حفظ مراتب ہے۔ بابا سے نہیں کہا، اس لیے کہ دیکھا تھا کہ امو گئے تھے مشق لے کر، پھر امو واپس نہیں آئے، امو کے لہو میں تر علم واپس آیا۔ اور بتاؤ بی بی کا شعور، بی بی سکینہ کی بالیدگی، بی بی کا شعور بتاؤ، حساس بی بی ہے، کتنی حساس۔ جب سے حضرت عباس شہید ہوئے تھے اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا تھا، اور جب آقا حسین رخصت ہونے لگے تو بس ایک جملہ کہا بابا سے، بابا یا ابا
استسلمت للموت، آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ بھی موت کے آگے تسلیم ہو گئے، آپ نے موت کو قبول کر لیا بابا؟ یہ چھوٹی سی بچی ہے، کیا سوال کرے، کتنا وزنی سوال ہے، کتنا وزنی سوال ہے۔ اور بتاؤ اس بچی کا احساس، ادراک، شعور، والدگی۔ آقا حسین گئے، آقا شہید ہو گئے، آقا کا وفادار گھوڑا، سنتے رہتے ہیں نا آپ، اس نے اپنی پیشانی حسین کے خون میں رنگین کی، اور اس کے بعد اولیمہ 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 کہتا ہوا میدان کربلا میں گھوم رہا تھا، اور اس کے بعد در خیمہ پہ آیا، بیبیاں خیمے کے اندر ہیں، جیسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، بیبیاں باہر نکل آئیں کہ شاید حسین واپس ہے۔ دیکھا تو باگیں کٹی ہوئی تھیں، گھوڑے کی پیشانی پہ لہو تھا، بیبیاں بے اختیار آئیں، گھوڑے کے گرد حلقہ کیا، واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ، فریادیں شروع ہوئیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد بی بی زینب نے دیکھا کہ حلقہ ماتم میں سکینہ موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بابا کے سینے پہ سونے والی بچی، وہ بچی جس کے لیے جاتے جاتے خصوصی طور پہ آقا حسین نے وصیت کی تھی، بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ عمود خیمہ کو تھامے ہوئے سکینہ ساکت خاموش مگر پرہیبت کھڑی ہوئی ہے، سوگوار سکینہ، چہرہ تمتمایا ہوا ہے، مگر رو نہیں رہی ہیں، جیسے فکر ہے، تفکر ہے، سوچ ہے۔ کس سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے بیٹی؟ یہ کس سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ جناب زینب نے رباب سے کہا، رباب بچی کا رونا بہت ضروری ہے، بچی کو حلقہ ماتم میں لے کے آؤ۔ دونوں بیویاں آگے بڑھی، میری بیٹی سکینہ آ جا، حلقہ ماتم میں شریک ہو جا۔ بی بی آرام سے آہستہ آہستہ بڑے پروقار انداز سے آگے بڑھی، گھوڑے نے بچی کو دیکھا، گردن جھکا دی۔ بچی کا سوال سن لینا اور پھر دیکھنا بچی کا شعور، بچی کی فکر، بچی کی بلندی ہے، احساس۔ بچی آئی، گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کے بعد کہا، میرے بابا کے وفادار راہوار اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا تشنا شہید کر دیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ یہ ہے بی بی سکینہ، کتنی حساس ہے، کتنی بیدار ہے، کتنی حساس ہے، اپنی پیاس بھول گئی، بابا کی پیاس کا خیال ہے، بابا کی پیاس کا خیال ہے، بابا کو، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا تشنا ذبح کر دیا گیا۔ اب اس بچی کو اور کیا امتحان دینا پڑا؟ میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں، بس موازنہ، کیونکہ میرے ذہن پر، میری طبیعت پہ یہ روایتیں چھائی رہتی ہیں نا۔ یہ دل جو ہے، یہ دل غم کی آماج گاہ ہے نا، اس دل کی دولت ہی غم حسین ہے۔ ایک روایت سنیے کہ جب قافلہ کوفے میں گیا تھا، لٹا ہوا قافلہ، تو تمام کوفے والے تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ اس میں ایک حبیب ابن مظاہر کا بیٹا بھی تھا۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا، نوجوان بچہ، جس کا نام قاسم تھا۔ اسی کی نسبت سے حضرت حبیب ابن مظاہر کی کنیت تھی ابو القاسم۔ اس بچے نے ایک عجب منظر دیکھا بہت سے سر ہیں جو نوک نیزہ پہ بلند ہیں، ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا۔ غور سے دیکھا تو دیکھا حبیب ابن مظاہر کا سر۔ بابا کا سر دیکھ کے بچہ تڑپ گیا اور اس قاتل سے اپنے بابا کا سر حاصل کرنے کے لیے بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں، بڑی درخواستیں، بہت گڑ گڑایا بچہ، بہت مانگا مگر اس شقی نے نہ دیا۔ یہ غیظ، یہ غضب، یہ غصہ دل میں رہا۔ بعد میں اس بچے نے انتقام لیا، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں، حضرت حبیب کا سر ان کا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ دیکھ سکا۔ یہ حساس بچی، یہ کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، نو کے نیزہ پہ سامنے بابا کا سر ہے اور مسلسل سفر جاری ہے اور پابندی ہے کہ گریہ بھی کوئی کرنے نہ،
کوئی گریہ بھی کرنے نہ پائے، کوئی گریہ بھی کرنے نہ پائے۔ غالباً کل یا پرسوں میں نے مقرر یہ روایت پڑھی ہے، ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھی یہ روایت بستان الواعظین میں، کہ یزید کی طرف سے حکم تھا کہ سر کو نصب رکھا جائے درمیان میں، بیویوں کو وہیں ٹھہرایا جائے، اور اگر کوئی گریہ کرے تو تماچے لگائے۔ ایسے ماحول میں یہ بی بی کب تک صبر کرتی؟ ارے جب زندان شام میں لے جائی گئی تو ایک شب اس نے خوب گریہ کیا بابا کو یاد کر کے، ظالم کی نیند میں خلل پڑا، اس نے بابا کا سر بھیجا مگر کس انداز سے، ارے زندان میں جب سر آیا ہے تو اس طرح لایا گیا خان پوش سے ڈھکا ہوا جیسے بھوکے بچے یہ سمجھیں کہ کھانا آیا ہے، پانی آیا ہے۔ اذیت دینے کے طریقے، اذیت دینے کے طریقے۔ بچی اٹھی، بچی نے خان پوش ہٹایا، دیکھا بابا کا سر ہے، بچی تڑپ گئی، رخسار پدر پہ رخسارہ رکھ کر جو گریہ کرنا شروع کیا بچی نے، خوب گریہ کیا، خوب مصائب بیان کیے، اور بیان کرتے کرتے خاموش ہوئی۔ بچی جو خاموش ہوئی، زینب آگے بڑھی، زینب نے ایک مرتبہ فریاد کی، سید سجاد، ارے تمہاری بہن رخصت ہو گئی،